دوستو نمبر 4 نمبر پر آتی ہے نیو سوگ اینڈ سیس سوگ آف دی فلپائن نیول اسپیشل آپریشن گروپ اور کورس گارڈ اسپیشل آپریشن گروپ آف فلپائنس۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کا تعلق محض جسمانی برداشت اور نصب و ضبط سے ہے تو آپ یہاں بالکل غلط ہیں، کیونکہ جب نیول اسپیشل آپریشن گروپ اور سوگ اسپیشل آپریشن گروپ کی سخت اور کٹن ٹریننگ کرنے کے بعد کی جاتی ہے تو بے ساختہ ہمارے ذہنوں میں حیرت کا احساس جنم لیتا ہے، کیونکہ ان دونوں گروپوں کے ٹریننگ کا ایک ضروری حصہ یہ ہے کہ انہیں باقاعدہ شراب پلا کر ٹن کر دیا جاتا ہے اور پھر انہیں پرفارم کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہی قصہ مختصراً یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی تیار کرنا پڑتا ہے۔ صرف شراب ہی نہیں بلکہ شباب کا بھی امتحان کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے فورس میں روبرو لڑکیوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے اور انہیں اپنے اسباب اور جذبات پر قابو پانا سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی شغل میلہ ہے تو آپ یہاں پر بالکل غلط ہیں، کیونکہ ان سولجرز کو روزانہ 10 کلومیٹر دوڑایا جاتا ہے اور 18 کلومیٹر تک سوئمنگ کروائی جاتی ہے، اور اس ٹریننگ میں سولجرز کو رکنے کا بالکل بھی حکم نہیں ہوتا۔ دوستو نمبر 3 نمبر پر آتی ہے یو ایس نیوی سیلز۔ یو ایس نیوی سیلز بالمعروف اسامہ بن لادن کے قاتل اپنی ہمت اور حوصلے کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ محض فوج کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے یا ونگ ہے تو آپ غلط ہیں، کیونکہ یو ایس نیوی سیلز ایک ایسا تربیت یافتہ فورس ہے جو ہر قسم کے مسائل اور نامسائل حالات میں لڑنے کا دم رکھتی ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ نیوی سیلز کی ٹریننگ کتنی شفاف اور پبلک ہے، لیکن بہت فوجی اس ٹریننگ کو بھی مکمل نہیں کر پاتے اور راہ فرار حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ٹریننگ کے اختتام تک تقریباً 75 سے 80% ٹرینر ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ ویتنام وار میں اس فوج کی اعداد و شمار حیران کن اور متاثر کن ہے۔ اس جنگ کے دوران ان سولجرز کے ہاتھوں مرنے والوں کی تعداد لگ بھگ 200 کے قریب ہے۔ آپ اس فورس کی مثالی کارکردگی کی جانچنے کے لیے اس کے نام پر ہرگز نہیں جائیے گا، کیونکہ یہ فورس بروقت پانی اور خشکی دونوں جگہوں پر بآسانی لڑ سکتی ہے۔ لو سیلز کا بھی یہی مطلب ہے، یعنی سی، ایئر اینڈ لینڈ، مطلب سمندر، ہوا اور خشکی کہا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یو ایس فورس میں ٹوٹل 8 سیریس ٹیمز ہیں، مگر سرکاری اعداد و شمار اس حقائق سے انکار کرتی ہے۔ نمبر 2 پر آتی ہے رشین سیپٹسنیس۔ رشین آرمی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ جہاں جنگ وہاں یقیناً تکلیف، مصائب اور مشکلات ضرور ہوتی ہیں، چنانچہ یہ لوگ اپنی آرمی کو تربیت دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ برداشت کرنے کی تربیت دیتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ان سولجرز کو نیم برہنہ حالت میں ڈنڈوں سے پیٹا جاتا ہے۔ ایک بڑی گرم تپتی کنکریٹ سلب کو ٹرینی کے پیٹ پر رکھ کر توڑا جاتا ہے۔ جب ان تپتی سلبس کو توڑا جاتا ہے تو ٹرینر کو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی بھی قسم کی تکلیف کا اظہار کر سکے۔ سپیٹسنیز کو سیلف ڈیفنس اور مارشل آرٹس کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ اس فورس کو خاص مشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو نمبر 1 پر آتی ہے پاکستان اسپیشل سروسز گروپ۔
دنیا کا بہترین افواج کا ذکر ہو اور پاکستان کی فوج کا ذکر نہ ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جذبہ ایمانی سے سرشار یہ دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے، خصوصاً پاکستانی فوج کا اسپیشل سروسز گروپ یعنی SSG کمانڈوز اپنی کمال کی مہارت اور عزم و ہمت کی ایک مثال ہے۔ پاکستان آرمی فورسز میں باقاعدہ 2 سال کی سروس کے بعد کوئی بھی امیدوار SSG میں بطور کمانڈو سلیکٹ ہو سکتا ہے اگر وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں 100 کا سکور حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ 8 مہینوں کی سخت ٹریننگ کے دوران سولجرز کو محض 12 گھنٹوں میں 36 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ انہیں محض 2 گھنٹوں میں 1 میل کا فاصلہ طے کرنا ہوتا ہے، یعنی یہی نہیں ساتھ ہی ساتھ انہیں 40 فٹ میں مستقل 5 میل بھاگ کر بھی طے کرنا پڑے گا۔ 8 مہینوں کے اختتامی دنوں میں یہ مشقیں اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں۔ انہیں دن میں 7 مرتبہ پیرا ڈراپ پرفارم کرنا پڑتا ہے، 5 مرتبہ دن کو اور 2 مرتبہ رات کو کرایا جاتا ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بہترین اسپیشل گروپ آف کمانڈو فورس ہے۔ دوستو، آپ کا دوست محمد فہیم سواتی کو اجازت دیجیے۔ مزید اسی طرح اچھی ویڈیو پانے کے لیے نوٹیفیکیشن کو دبائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ والسلام۔